سوال ہے کہ قیامت کے دن سورج زمین کے بہت قریب ہوگا؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق قیامت کے دن سورج زمین کے بہت قریب ہوگا اور ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق سینے میں ڈوبا ہوگا۔ سوال ہے کفن پہنانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جواب: مرد کے کفن کے 3 کپڑے ہوتے ہیں اور عورت کے کفن کے لیے 5 کپڑے درکار ہوتے ہیں۔ سوال ہے حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ جواب: حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے اور حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں اور برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ سوال ہے جنت کے دروازوں میں سب سے بہتر دروازہ کون سا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سب سے بہتر دروازہ سیام ہے۔ سوال ہے بتائیے کہ حدیث کے مطابق ٹخنوں سے نیچے پجامہ پہننا کیسا ہے؟ جواب: ٹخنوں سے نیچے پجامہ لٹکانا منع ہے، خاص طور پر تکبر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا جہنم کی آگ میں ہوگا۔ عاجزی کے لیے کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھنا مستحب ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے مشکل سوال کیا ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے مشکل سوال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ سوال ہے ساس کو ماں کہنا کیسا ہے؟ جواب: ساس کو ماں کہنے کا کوئی دینی حکم نہیں ہے، لیکن اسلام میں رشتہ داروں اور بزرگوں کا احترام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام میں والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اور ان کی عزت کرنا فرض سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا درجہ دیا گیا ہے تو بیٹے کو کس چیز کا درجہ دیا گیا ہے؟ جواب: بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا درجہ دیا گیا ہے اور خاندان کا ستون اور والدین کے لیے فخر کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹیوں کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب: ریاکاری۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے بلکہ اپنی کمائی ہوئی رقم سے گزارا کرتے تھے۔ سوال ہے صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب: افریقہ کو۔ سوال ہے کس قسم کے گناہوں کی شفاعت ہوگی؟ جواب: کفر اور شرک کے علاوہ باقی سب گناہوں کی شفاعت ہوگی۔ سوال ہے گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ جواب: گھر میں کھانا بناتے وقت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سوال ہے کس حالت میں خوشبو لگانا حرام ہے؟ جواب: احرام کی حالت میں خوشبو لگانا حرام ہے۔ سوال ہے جھوٹ بولنے سے انسان کے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب: ناک۔ سوال ہے کس ملک کے کھانے بہت بہترین ہوتے ہیں؟ جواب: اٹلی کے۔ سوال ہے کون سی نماز ادا کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے؟ جواب: ظہر کی نماز ادا کرنے سے۔ سوال ہے عورت کی تھوڑی پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: عورت کی تھوڑی پر بال آنا ہارمونز کے عدم توازن کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو زمین پر جنت کی خوشبو عطا کرتی ہے؟ جواب: نفل نماز۔ سوال ہے وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ قتل کریں گے؟ جواب: بیت المقدس کے پاس۔ سوال ہے بلڈ پریشر کی کیا علامت ہے؟ جواب: سر میں درد رہنا، دھندلا نظر آنا یا سانس پھولنا۔ سوال ہے کیا چپل پہن کر وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں جائز ہے۔ سوال ہے کیا پیشاب اور بیکاری کو بھیگ دینا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں جائز ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس انسان کو کبھی معاف نہیں کرتے؟ جواب: گناہ کے بعد توبہ نہ کرنے والے کو۔ سوال ہے کن 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہیے؟ جواب: نماز اور صبر میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ سوال ہے رات کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ سوال ہے نماز کے اندر کتنے نبیوں کا نام آیا ہے؟ جواب: نماز کے اندر 2 نبیوں کا نام آیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سوال ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج اور فقیر ہو؟ جواب: سورۃ الفجر میں۔
سوال ہے جس طرح مچھلی کا تعلق پانی سے ہے اسی طرح پرندوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جواب آسمان سے۔ سوال ہے زبان پر چھالے بننا کس بات کی علامت ہے؟ جواب کمر کی ہڈی کمزور ہونے کی۔ سوال ہے سنترے اور لیموں میں کون سے وٹامن پائے جاتے ہیں؟ جواب وٹامن سی۔ سوال ہے پتی کس ملک میں ایجاد ہوئی؟ جواب چین میں۔ سوال ہے سیب میں کون سے وٹامن پائے جاتے ہیں؟ جواب وٹامن اے اور بی۔ سوال ہے تربوز سبزی ہے یا پھل؟ جواب سبزی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کا پیغام توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت تھا۔ سوال ہے کس جانور کو گھر میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے؟ جواب بکری کو۔ سوال ہے وہ کون سا مسلمان ہے جسے مرنے کے بعد دفنایا نہیں جاتا؟ جواب سمندر میں مرنے والا مسلمان۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ سوال ہے انسانی جسم کے کس حصے میں 75% پانی ہوتا ہے؟ جواب دماغ میں۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی کیا خاصیت تھی؟ جواب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں امانت داری، دیانت داری اور منصفانہ رویہ شامل ہیں۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کن علاقوں میں تھی؟ جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت مکہ مکرمہ سے شروع ہو کر یمن اور شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی مدد سے تجارت کی؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب تجارت کا راز کیا تھا؟ جواب آپ بہت زیادہ مضبوط اور دیانتدار تھی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا آغاز کب کیا؟ جواب 610 عیسوی میں۔ سوال ہے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جواب مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ سوال ہے حدیث کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کس مثال کی طرح ہے؟ جواب آئینوں کی طرح۔ سوال ہے قرآن مجید کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب غار حرا میں۔ سوال ہے جامع القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جس کے 4 رنگ ہوتے ہیں؟ جواب تربوز۔ سوال ہے مرنے سے پہلے انسان کو کتنی دیر پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے؟ جواب 3 منٹ پہلے۔ سوال ہے وہ کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی میں آ کر اسے بے چین کر دیتی ہے لیکن اس کا مقصد انسان کو بہتر بنانا ہوتا ہے؟ جواب مشکلات اور پریشانیوں کا آنا۔